بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناک TV 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اپنے محترم وزیر اعظم عمران خان کے اپنے 3 سالہ عہد حکومت کی کارکردگی پر جو انہوں نے اظہار فخر کا اظہار کیا، جیسا کہ آج سے 50 سال پہلے تقریباً فوجی کیمپ میں دھماکے ہوئے، اسی طرح بارود خانے کی آگ لگا دی۔ اس وقت آتش بازی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس میں کیا سیاستدان، کیا سوشل میڈیا، کیا پرنٹ مافیا، کیا پاکستان کا میڈیا اور کیا خوبصورت نگارخانہ اور کیا سر شام TV چینل پر درس حدیث دینے کے لیے دانشور اور کیا کٹ لگانے والے، کیا ریاست مدینہ کے رکھوالے اور کیا حکومت کے خلاف رد عمل دینے والے کالم نگار، دانشور سبھی لنگر کو اپنے لنگوٹ کس کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اپنے کون سے کارناموں کی بنیاد پر خود کو مجبور پایا کہ عاجزانہ، انکساری، دریچ وانہ، کسر نفسی اور فقیرانہ بے نیازی سے ہاتھ جاڑ کر اتنے کھلے ڈلے اور سرعام دبنگ لہجے میں اپنے 3 سال کی کارکردگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد بات کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ اس وقت میرے دوستو، کوئی کمر توڑ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، کوئی غربت کی لکیر کے نیچے جانے کا رونا رو رہا ہے، کوئی بے روزگاری کا، اور کوئی واویلا کر رہا ہے کہ کاروبار تباہ ہو گیا، اور کسی کو یہ شکایت ہے ہر شعبہ میں ڈبل رشوت عام ہو گئی۔ کوئی سیاپا کرتی عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر یا ہاتھ لا کر تانے دے رہا ہے کہ سیاسی مخالفین یا عرف عام چوروں ڈاکوؤں سے لوٹی گئی رقم واپس لینے کی بجائے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے اربوں روپے جرمانے کے طور پر باہر کی کمپنیوں کو ادا کیے۔ اور اس وقت موجودہ حکومت میں کس کو فکر ہے پاکستان کی قیمتی جائیداد کرکیوں کے شکنجے میں کسی جا رہی ہے؟ دوستو، کوئی کرونا کو رو رہا ہے اور اس کی نااہلی اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈال رہا ہے کہ نہ ہی کسی کو معیشت کے شد بدھ ہونے کے بعد بڑھتے ہوئے قرضوں پر تبرہ بھیج رہا ہے، کوئی کشمیر کے حوالے سے خان صاحب کے خلاف اپنی براس نکال رہا ہے۔ غرض کتنے منہ، اتنی باتیں۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم، وفاقی وزرائے مملکت، معاونین خصوصی اور BCO ترجمان نہایت ٹھوس دلائل کے ساتھ قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری معیشت دن بے دن مضبوط ہو رہی ہے۔ ان وزیر مملکت میں جھوٹ بول کر ایک نیا آ گیا ہے، اور اس طرح وہ ریاست مدینہ کی مشک بور ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم ناشکری قوم ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس باریک نکتے کو سمجھنے کے لیے بھی چینی ہی کی مثال لے لیجیے۔
دوستو، وامن الناس کی سوچ اس محدود دائرے میں گردش کرتی رہتی ہے کہ چینی کی قیمت 55 روپے سے بڑھ کر 110 یا 120 تک جا پہنچی۔ میڈیا بھی عوام کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن وزیراعظم کی نگاہ کوچ و بازار میں قطار بند لوگوں کی بجائے بہت بڑے حقائق مرکوز رہتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے پہلی بار چینی مافیا کی غلط رپورٹوں پر ہاتھ ڈالا، پہلی بار کمیٹیاں بنی، پہلی بار کمیشن بنے، یہاں تک عوام کو پتہ چلا کہ عوام کا خون چوسنے والی چونکیں کہاں چھپی بیٹھی ہیں۔ پہلی بار سٹا بازوں کو ہاتھ ڈالا، اور یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ اعلیٰ افسر پیپر اور چرمی جلد سے مگزین یا مختلف رپورٹوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کو جائزہ لینے کے بعد ان کے دل میں سانسِ تحفظ جھلکنے لگتا ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر اپوزیشن کو سامنے رکھ کر NRO کا نعرہ لگاتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے ذہن میں ایک قلعہ چل رہا ہے، اس میں مبتلا ہو کر وزیر اعظم تو ریاست مدینہ، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے حوالے دیتے ہیں۔ اس انسانیت کو انقلاب عظیم سے ہمکنار کرانے اور شرق و مغرب میں فتوحات کے جھنڈے لہرانے والوں نے کبھی اپنی کارکردگی پر اس نوع کا اظہار فخر کیا؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے اس طرح کی کج بیسی کا آخر کیا جواب دیا جائے۔ وہ کوئی نہیں سوچتا۔ بعض اوقات کارکردگی کے حسن حدوں سے بڑھ کر آگے نکل جاتا ہے، اور دماغ و دل میں ایسی سرشاری پیدا ہوتی ہے کہ لہو کی بوند بوند میں بھی شرارے بڑھ جاتے ہیں، اور جو ذہن کا کیڑا کاری کو چھوڑ کر عوام کی زندگی اور ملک کے احوال پر جناب وزیر اعظم کی اینک کے خوش رنگ شیشوں سے بھی نگاہ ڈالی جائے، اگر تنگو تریخ گلی کوچوں میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح عوام کو انہی گلی کوچوں میں کھڑا ہو کر دیکھنے کی بجائے کسی پہاڑ کے بلند سر شاداب چوٹی سے دیکھا جائے تو سارا منظرنامہ ہی بدل جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ضرورت اس امر کی ہے، وزیر اعظم کی فخری اعلان کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنا انداز نظر و زاویہ نگاہ بدلا جائے۔ مجھے یقین ہے مثبت تعمیری اور انقلابی سوچ رکھنے والے ہر پاکستانی، چاہے وہ دانشور ہو، چاہے وہ اینکر ہو، اور وہ بھی کئی دنوں سے فاقوں کے مارے ہوں، اور ان کے بچوں کو بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں سے کوئی لقمہ رزق میسر نہ آیا ہو، اس کے بوڑھی کرونا زدہ ماں چٹائی پر آخری سانس لے رہی ہو، وہ بھی اپنے ناتواں پھیپھڑوں کی بچی کھچی توانائی سمیت یہ نعرہ مارنے پر مجبور ہو جائے، فلاحی ریاست زندہ باد، اور اس کے بعد پھر ایک اور نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ جب سے میں خانہ کعبہ کے اندر سے ہو کر آیا ہوں، میرا دل سرشار سے بھر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں ان چوروں، ڈاکوؤں اور ملک کے لوٹنے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس طرح میرے خانہ کعبہ کے اندر جانے سے میری بیٹری ریچارج ہو گئی ہے، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے بگڑے ہوئے
کام جنرل باجوہ صاحب وہ کرتے ہیں۔ اس سعودی دورہ سے پہلے باجوہ صاحب سعودی عرب گئے، ان کو پتہ ہے انہوں نے شہزادہ محمد کو کس طرح تیار کیا۔ وہ تو باخبر ذرائع کے مطابق وہ تو گھاس ڈالنے والے نہیں، مگر کیا کریں، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، اور اس مجبوری سے باجوہ صاحب نے بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ امریکہ اب سعودی عرب کو دھمکا رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی گڈ بک میں نہیں۔ اس طرح قمر باجوہ کو بھی اور شہزادہ محمد کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اور یہی ایک بار پھر ان کو نزدیک لے کے آئی۔ دوستو، اس وقت ملک کے باب اختیار ان کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ یہ خان صاحب کے بس کی بات نہیں، یہ صرف انہوں نے اپنے ساتھ شامل باجا کے طور پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان میں نہ اتنی جرأت ہے، نہ اتنی سیاست ہے۔ ان کی یہی خواہش تھی میرے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگ جائے، اور وہ لگ گیا۔ دوستو، یہ تھا اپنے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا 3 سالہ دور کا ایک جائزہ۔ ساتھ ہی ہم نے کچھ دورہ سعودیہ پر بھی تھوڑا سے نظر ڈال دی۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کھلا اظہار کریں۔ ساتھ ہی ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، حسب عادت جانت سے پیشتر بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔